بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، انعام و اکرام اور وافر برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جب اس کی طرف سے کوئی رحمت ملے، جب کوئی انعام ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کی نعمت کا زیادہ سے زیادہ چرچا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ہو، جب کوئی بھی انعام ہو، جب کوئی بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو سب نعمتوں میں سے بڑھ کر نعمت، سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، بلکہ تمام نعمتوں کی اصل ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، جو کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس مہینہ کہ جس میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا، ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملی، تو اس مہینے کے لحاظ سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی عرفہ کی طرف خالد بن سفیان نامی شخص کے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک جنگ کا ارادہ رکھا ہوا تھا، اس نے ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا جو کہ آپ کی طرف بھیجنا تھا، اس نے جنگ کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قتل کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، یعنی وادی عرفہ میں گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں بنی خزاعہ سے ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہے ہو، کہ تم ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، کیا مجھے بھی تم شریک کر سکتے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس، اس کے ساتھ خالد بن سفیان نامی شخص کے ساتھ جب آپ نے 1 گھنٹہ بھر گزار دیا، کچھ وقت گزارا، جب آپ نے اس شخص کو غافل پایا تو آپ نے فوراً ہی اس کا سر قلم کر دیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر اپنے پاس رکھا اور اس کا سر اپنے پاس رکھ لیا، اور رات بھر آپ سفر کرتے اور سارا دن آپ چھپے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خالد بن سفیان نامی شخص کا سر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور سارے کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم کامیاب ہو گئے۔ تو سارا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے وہ اپنا عصا مبارک حضرت عبداللہ کو تحفے میں دے دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اس کے ساتھ تم جنت میں ٹیک لگانا، کیونکہ جنت میں جو ٹیک لگانے والے لوگ ہوں گے، کہ جو جنت میں رہ کر ٹیک لگائیں گے، وہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنا وہ مقدس عصا مبارک حضرت عبداللہ کو تحفے میں دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت میں تم ٹیک لگانا۔ تو وہ عصا مبارک حضرت عبداللہ ہی کے پاس رہا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ اس عصا مبارک کو، اس مقدس عصا کو میرے کفن میں رکھ کر پھر مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ وہ عصا مبارک، وہ مقدس عصا آپ کے کفن میں رکھ کر پھر آپ کو دفن کیا گیا۔